بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی دوستو، آج ہم آپ کو تاریخ اسلام کے ایک ایسے روشن ستارے کی داستان سنانے جا رہے ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ ہیں حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دنیا کی تمام تر رونقوں کو ٹھکرا کر آخرت کی حقیقی کامیابی کو اپنا مقصد بنایا. کبھی کبھی زندگی کے ایک لمحے پوری تقدیر بدل دیتے ہیں. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے. جوانی کے دور میں ایک دن وہ قریش کے ساتھ اس مقام پر گئے جہاں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا. کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے کیا فرمایا؟ انہوں نے قریش سے کہا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اور پھر انہوں نے اتنی پرسکون نماز ادا کی جیسے وہ کسی باغ میں بیٹھے ہوں، نہ کہ موت کے سامنے کھڑے ہوں. چلیں ہم آپ کو یہ واقعہ پوری تفصیل سے سناتے ہیں. حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی. سعید بن عامر نے دنیا کی عیش و عشرت کی آخرت کی زندگی کا سودا کر لیا اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کو ترجیح دی. سعید بن عامر جمحی ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک ایسا نوجوان تھا جو قریش کے سرداروں کی دعوت پر مکہ معظمہ سے باہر مقام تعظیم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آیا تھا. ان کو قریش نے دھوکے سے گرفتار کیا تھا. وہ اپنی بھرپور جوانی کی بنا پر لوگوں کو دھکیلتا اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے سرداران قریش کے پہلو میں جا کھڑا ہوا جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے. اس طرح اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے اس قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں زنجیروں میں قید کر کے لایا گیا تھا. اس قیدی کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ چکا سکیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر. جب یہ لوگ اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے جو اس کی شہادت کے لیے بنائی گئی تھی تو لمبے قد والا نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر لوگوں کے درمیان سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگا. اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اس نے عورتوں، بچوں کی چیخو پکار اور شوروں کے درمیان سے ابھرتی ہوئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پرسکون آواز سنی جس میں انہوں نے فرمایا، اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. تو انہوں نے ان کو مہلت دے دی. سعید نے دیکھا کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے قبلہ روح ہو کر 2 رکعتیں پڑھی. کیسی حسین اور کتنی مکمل تھیں وہ 2 رکعتیں. پھر اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت کے ڈر سے نماز بھی طویل پڑھ رہا ہوں تو میں اور لمبی اور اطمینان والی نماز پڑھتا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و استقامت. کہ سعید بن عامر نے اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے جسم کے اعضاء کو ایک ایک کر کے کاٹ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جبکہ ان کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، اللہ کی قسم مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں امن و سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. سبحان اللہ، کیا عشق ہے. یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو، اسے قتل کر دو. پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا کہ اللہ، یعنی ایک ایک کر کے گن کر انہیں تباہی کا مزہ چکا اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ. پھر انہوں نے آخری سانس لیا اور شہید ہو گئے. اس وقت ان کے جسم پر تلوار اور نیزوں کے بے شمار زخم تھے. سعید بن عامر جمحی کے مسلمان ہونے کا سبب. اس کے بعد قریش مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات و حادثات کو دیکھ کر ان کے
ان کو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کی شہادت کے واقعے کو بلا بیٹھے، لیکن نوجوان سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس تفریح دہ منظر کو اپنے ذہن سے ایک لمحے کے لیے بھی بلا نہ سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا اور جاگتے میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر اور اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھانسی کے پھندے کے سامنے بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں، اور اس کے کانوں میں ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز گونجتی رہتی جو وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اور اس کو ہر وقت بات ڈر لگا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کرتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سعید بن عامر نے وہ باتیں سیکھی جو پہلے اس کے علم میں نہ تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس نے سیکھا کہ آدمی زندگی کے آخری سانس تک اسلام کو پھیلانے کی محنت کرتا رہے، اور یہ بھی سیکھا کہ پکے سچے ایمان کی وجہ سے آدمی کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے سعید بن عامر کو ایک اور بڑی اہم حقیقت بھی معلوم ہوئی کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ وہ واقعی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچا نبی ہے اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے، وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سعید بن عامر کی ہدایت کا ذریعہ بنی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریشی ایک مجلس میں پہنچے اور وہ کھڑے ہو کر انہوں نے قریش اور ان کے گناہوں سے اپنے بے تعلقی اور نفرت اور ان کے جھوٹے خداؤں یعنی بتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا اور اپنے مسلمان ہونے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ دنیا سے بے رخ تھے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش تھے۔ یہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں کھلی تلوار کی طرح ہر وقت دین کو پھیلانے والے بن گئے، اور انہوں نے اپنے تمام جسمانی اور دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا اور اپنی زندگی کو اس سچے مومن کی زندگی کا بے مثال نمونہ بنا کر پیش کیا جس نے دنیاوی عیش و عشرت کے بدلے میں آخرت کی کامیابی کا سودا کر لیا ہو۔ سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین کو نصیحت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں خلفاء ان کی سچائی اور تقوی کی وجہ سے ان کی نصیحتوں کو بہت غور و توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان دیتے تھے۔ ایک بار وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دنوں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ عمر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ آپ کی باتیں آپ کے کاموں سے متعلق نہ ہوں۔ بہترین بات وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو۔ انہوں نے سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، عمر، دور و نزدیک کے تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ برقرار رکھنا ہے جن کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی ہے، اور ان کے لیے اپنی وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے سے بھی کبھی نہ گھبرائیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کسی کی پرواہ نہ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ باتیں سن کر فرمایا، سعید، یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آپ جیسے شخص کی بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے۔ ہم اس کے گورنر کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کے نامزد ہیں۔ اس گفتگو کے بعد خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، اے سعید، ہم تمہیں حمص شہر کا گورنر بنا رہے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا، عمر، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود اس سے دور ہو جانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے تنخواہ مقرر نہ کر دوں؟ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے،
بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضرورت سے زائد ہے، یہ کہہ کر وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، مجھے اپنے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دو تاکہ میں ان کی ضروریات پوری کرنے کا کوئی بندوبست کر دوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غریبوں کی فہرست میں ہے۔ وفد نے خلیفہ کے سامنے جو فہرست پیش کی، اس میں تھا فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں اور سعید بن عامر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، سعید بن عامر؟ کون سعید بن عامر؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارا گورنر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید حیرت سے پوچھا، تمہارا گورنر؟ کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ وفد نے مزید وضاحت کی، جی ہاں امیر المومنین، اللہ کی قسم کتنے ہی دن اسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں، یعنی ان کے گھر میں کھانا نہیں پکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اسے وفد کے لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، صحیح سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ یہ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ان کے پاس آئیں اور بولی، سعید کیا بات ہے؟ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ بیوی نے سوال کیا، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مصیبت آ پڑی ہے۔ بیوی نے پوچھا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی میں جواب دیا، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے، اور مال کا فتنہ میرے گھر کے اندر آ چکا ہے۔ بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ ابھی تک وہ دیناروں کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ بیوی نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دیناروں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ شکایت یا صفات۔ اس واقعے کے ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دور پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے تو جب اہل حمص خلیفہ سے سلام ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے دریافت کیا، تم نے اپنے اس نئے امیر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے امیر المومنین کے سامنے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 شکایتیں پیش کی، جن میں سے ہر ایک شکایت دوسرے سے بڑی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان کو سعید کو ایک جگہ کھٹا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ سعید کے متعلق میرے اچھے گمان میں کوئی کمی نہ آئے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت اچھا گمان رکھتا تھا۔ جب شکایت کرنے والے اور ان کے اس زمانے میں حمص کو کوفہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں کے باشندے بھی اہل کوفہ کی طرح اپنے وزیروں اور گورنروں کی شکایت کرنے میں مشہور تھے۔ امیر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ میرے پاس اکٹھے ہو گئے تو میں نے ان سے دریافت کیا تھا، تو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ شکایت کرنے والوں نے کہا، جب تک خوب دن نہیں چڑھ آتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سعید سے دریافت کیا کہ سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر بولے، اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر سے کوئی خادمہ نہیں ہے، اس لیے میں اب صبح جلدی اٹھتا ہوں، گھر والوں کے لیے آٹا گون کر ذرا انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، کہ روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضرورت کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اہل حمص سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کے وقت کسی کو جواب نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا، سعید اس شکایت کے متعلق تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔
میں نے شکایت کرنے والوں سے کہا اب تم اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے دریافت کیا کہ سعید تم کی شکایت کو کیا جواب دیتے ہو؟ سعید نے کہا امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں، ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں پہن کر باہر آتا ہوں۔ میں نے شکایت کرنے والوں سے کہا اب تم اپنی آخری شکایت بیان کی۔ انہوں نے کہا ان کو بار بار بے ہوشی کے شدید دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے آس پاس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سعید تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں قبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر موجود تھا۔ اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے یا تم یہ پسند کرتے ہو کہ آج تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہو تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو وہ جواب دیتے اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اطمینان سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں سکون سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوں میں ایک کانٹا بھی چپ جائے۔ اللہ کی قسم جب مجھ کو یہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اسی وقت میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سعید کے بارے میں میرے اچھے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ فوائد و نصح دائی کی موت بھی ذریعہ ہدایت ہے۔ دعوت کی محنت اور اسلام کو پھیلانے کی طلب اور لگن سے دائی کی زندگی میں تو اسلام پھیلتا اور پھلتا ہی ہے، لیکن دائی کی موت اور شہادت سے بھی اسلام پھیلتا ہے۔ جیسے حضرت قبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنی۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہو۔ ہمیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سے یہ بھی سبق حاصل ہوا کہ ایک مومن کو اپنی عملی زندگی میں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی رضامندی مطلوب ہو اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی ناراضگی کا خیال نہ ہو، بلکہ ہر حال میں اللہ کا حکم مقدم ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو اور ان لوگوں میں سے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔